اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان چھوٹے چھوٹے مافیاز کی پاکٹس بن چکا ہے، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ طاقت سے ڈنڈے سے اپنی بات بنواتا ہے، اور جس کا جہاں بس نہیں چلتا وہ بری طرح سے مارا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈمپر اور لوڈر مالکان ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر وہ پہیہ جام کر دیں تو پورے ملک کی معیشت جام ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کراچی کی بندرگاہ سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک یہی ٹرک ہیں جو سامان تجارت کو لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہو یا چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، چاول ہو، دال ہو۔ پاکستان کے تمام علاقے خود کفیل تو ہے نہیں، پاکستان کوئی چین تو ہے نہیں جہاں پہ کوئی کمیونز کی سیلف ساورینٹی کا سسٹم نافذ ہو۔ یہاں پر کبھی کوئی ماؤ زیدونگ جیسا لیڈر تو آیا نہیں جس نے ہر کمیون کو یہ حکم دیا ہو، یعنی ہر ڈسٹرکٹ کو یہ حکم دیا ہو کہ وہ اپنا آٹا، چاول، چینی، دال، ہر انرجی، ہر چیز خود پیدا کرے، تاکہ کسی جنگ، کسی آفت، کسی سیلاب کی صورت میں اتنے بڑے ملک میں ایک سے دوسرے علاقے تک اشیاء کی نقل و حمل کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ایسے ہی معاملات کی وجہ سے جنگوں اور آفتوں کے زمانے میں ملک اور اقوام کمزور پڑا کرتی ہیں۔ خیر، پاکستان میں تو ظاہر ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان تو پورے کا پورا پاکستان بھی اپنی چیزیں خود پیدا نہیں کرتا، اور آدھی سے زائد اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے۔ اس صورتحال میں ایک ایسے ملک میں تو ظاہر ہے ٹرکوں اور ڈمپروں کی اگر بندش ہو جائے گی، وہ پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے، تو پھر تو پورے ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ اور چونکہ ان ٹرک ڈرائیوروں کو، ڈمپر ڈرائیوروں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس کمزوری کا پاکستان کی، لہٰذا اب وہ کراچی میں آئے روز ہونے والے حادثات کے بعد سندھ حکومت نے ذرا سی سختی کیا کی کہ جناب آپ اپنی فٹنس کے معیار کو بہتر بنائیں، ورنہ ہم آپ کا چالان کریں گے، آپ کو پکڑیں گے، آپ کی گاڑیاں بند کر دیں گے۔ تو وہ ہڑتال کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اوپر سے ہماری حکومتوں کی ٹریننگ آمریت کے سائے تلے ہوئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی جیسی 45 سال پرانی جماعت ہو، چاہے نون لیگ جیسی سالوں پرانی جماعت ہو، یا چاہے تحریک انصاف جیسی نوآموز جماعت ہو۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو تقریباً آمروں کا پرتو سمجھتی ہیں، اور وہ ڈنڈے کے زور پر طاقت کے ذریعے اپنے قوانین کو نافذ کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ اس سے سین پھنسا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک سادہ سا اصول پاکستان میں کسی نام نہاد سیاسی جماعت اور اس کے چلانے والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ڈائیلاگ، ڈائیلاگ، ڈائیلاگ۔ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا، ڈنڈا، ڈنڈا۔ آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آپ سو کالڈ ہی صحیح ڈیموکریٹ ہیں، آپ سو کالڈ ہی صحیح اپنے والوں الیکٹڈ حکمران ہیں۔ ٹھیک ہے آپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن سرکار کے کاغذوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکٹڈ حکمران ہیں۔ جب آپ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اپنے والوں، تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ملک کا کوئی طبقہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو آپ اس کے پاس خود تشریف لے جائیں۔ فرعون بن کر اپنے ٹھنڈے کمروں میں نہ بیٹھے رہیں، اپنی اونچی کرسیوں پر نہ بیٹھے رہیں، ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کے گراؤنڈ پر جا کر ان سے ملیں، ان سے پوچھیں جناب حکم کرو مسئلہ کیا ہے، کچھ ان کی سن لیں، کچھ اپنی منوا لیں، کچھ انہیں وقت دے دیں، تحمل کے ساتھ مسائل حل کر لیں۔ لیکن نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ خود یا ان کے وزراء ان ٹرک ڈرائیوروں کے پاس جائیں اور ان کے مالکان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کا کیا مسئلہ ہے، ان کو کسی طرح آمادہ کر لیں کہ یہ انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کے ٹرکوں کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، ہر روز حادثات ہو رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پر، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی اپنی فٹنس کے معیار کو بہتر بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ جا کے ان سے ریکویسٹ نہیں کریں گے، آپ زبردستی کرنے ان پر لگ گئے ہیں، اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، وہ اکڑ گئے ہیں، نتیجہ نقصان ملک کی معیشت کا ہوگا۔ اگر یہی کوئی سیاسی جماعت ہڑتال کر دے، لانگ مارچ لے آئے، تو آپ اسی وقت اعداد و شمار کی ہمیں کہانیاں سنانے شروع کر دیتے ہیں کہ ملک کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور یہ سیاسی جماعت ملک دشمن ہے اور غدار ہے اور انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارا نقصان چاہتا ہے اور یہ بھی ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ آپ تو اس ملک کے حکمران ہیں نا اس وقت، نام نہادی صحیح لیکن ہے نا، آپ تو سندھ کے حکمران ہیں نا، اور چوتھی بار مسلسل حکمران ہیں۔ تو آپ کی جماعت کو کیوں اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کر کے ان کا مسئلہ حل کریں، نہ کہ ڈنڈے کے زور سے اپنے مطالبات کو ان سے منوانے کی کوشش کریں۔ اب کیا ہوگا؟ 4 دن سے ہڑتال جاری ہے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، بندرگاہ پیک ہونا شروع ہو چکی ہے، 4 دن اور وہ کھڑے رہیں گے، ایونچولی تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ تو جو کام نقصان کرنے کے بعد کرنا ہے وہ پہلے کر لیں۔